الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور اب جس ٹاپک پر کلام ہو رہا ہے وہ قرآن عظیم ہے، یعنی خود قرآن کے موضوع پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی ان پہ کلام کرنا مقصود ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں جو قرآن کے ٹاپک کے سلسلے میں پہلا پروگرام تھا، اس میں ہم نے آپ کو عرض کیا تھا سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کر کے، اور اس کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں عرض کی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے پے در پہ اعتراضات دیکھے اور ان کی شرارتوں کو ملاحظہ فرمایا، اور قرآن عظیم کی بے نقص تعلیمات اور بے نظیر تعلیمات کو حاصل کرنے کے باوجود ان کا جو ایک نامناسب رویہ تھا، اس سے آپ کے قلب انور کو بہت رنجیدگی محسوس ہوئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ ان رسول نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم نے آپ کو مہجور کا معنی بتایا تھا کہ دو طرح اس کے پہلو لے لیں آپ، ایک ہے کہ خود قرآن کو چھوڑ دینا، اور ایک ہے دوسروں سے چھڑوا دینا۔ کفار نے دونوں طریقے اختیار کیے تھے۔ خود چھوڑ دینے کا مطلب نہ ایمان لے کر آئے، نہ قرآن کے احکام کو قبول کیا، نہ اس کی نصیحتوں کو قبول کیا، اور نہ اس کو سنتے تھے، غور و تفکر سے بالکل نہیں سنتے تھے۔ اور دوسروں کو چھڑوا دینے کا مطلب قرآن پاک کے بارے میں ایسے معاذ اللہ الزامات وضع کر لینا، ایسی غلط باتیں وضع کر لینا کہ دوسرا سنے تو خود بخود دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے اور وہ اس سے دور ہو جائے۔ جیسے یہ کہنا کہ یہ قرآن جھوٹی بات ہے، معاذ اللہ یہ ہذیان ہے، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یہ شعر ہے، یہ تو ایسی بس انہوں نے اپنے پاس سے من گھڑت باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے بعض اوقات جو کچے ذہن کے لوگ ہوا کرتے تھے اور جاہلانہ طبیعت رکھنے والے لوگ تھے، وہ فوراً اس بد اثر کو قبول کر کے دور ہو جایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلے جملے میں اس بات کا اہتمام فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا گویا کہ سامان فرمایا کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کو اقوام میں مبعوث فرماتے ہیں، کسی بھی نبی کو کسی بھی قوم میں ہم بھیجتے ہیں، تو وہاں کچھ لوگ اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے اس نبی کے خلاف اگر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پھر انبیاء علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب آپ کے لیے ہدایت دینے کے اعتبار سے، رہنمائی کرنے کے اعتبار سے، اور مدد کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی امداد بھی ہوتی رہی ہے۔ یقیناً اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلب انور میں ٹھنڈک محسوس ہوئی ہوگی، تسلی محسوس ہوئی ہوگی۔ اس پر ہم اس آیت کی وضاحت میں جو ہم نے کلام کیا، اب اس کی روشنی میں جو اصل قرآن کے نزول کا مقصد ہے، اور وہ بھی ہمارے ٹاپک میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل فرمایا، خود قرآن میں اس کے بارے میں کیا موجود ہے۔ لیکن جو ایک مختصر سی بات یہاں کے موقع کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم آیات کے الفاظ کو لے کر اس کے لغوی معنی، پھر اصطلاحی معنی بیان فرمائیں، پھر اس کو کچھ مزید وضاحت کر کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ وضاحت کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، دقت نظری سے کام لینے کے بعد، اس کے بعد دو اسٹیپ اور ہوتے ہیں، ایک محاسبہ اور ایک عمل۔ محاسبہ اور عمل، ہم غور کریں، محاسبہ کریں پہلے اپنا کہ ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں کن کوتاہیوں کا شکار ہیں اور کن اچھی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی بات دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ کفار کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے جب قرآن پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا، تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اور نبی کریم کی درخواست یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑنے کی دو صورتیں بیان ہوئیں جس کی وضاحت کی دفعہ میں کر چکا کہ ایک، انہوں نے اس پہ ایمان نہیں لائے، اس کے احکام کو، نصیحتوں کو قبول نہیں کیا اور سننے سے انکار کر دیا، اعراض کیا، اور دوسرا دوسروں کو اس سے دور کر دیا، دوسروں کو سننے نہیں دیتے تھے، مختلف قسم کے اس کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ تو آپ اور ہم بھی سب سے پہلے اس پہلو پر غور کریں کہ کیا ہم نے بھی خدا نخواستہ
قرآن کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے۔ تو اگر ان معنی میں لیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر نہیں آئے تو ایسا تو نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب سے آخری کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لانے کو ہم ایمان کی شرط قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کا فقط انکار کر دے، باقی ہر چیز کا چاہے اقرار کر لے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان نہ لانے والا معاملہ تو نہیں الحمدللہ۔ اب اگلا سٹیپ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کے احکام کو قبول نہیں کیا، اس کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا اور سننے سے اعراض کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان فرماتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے یا اس محفل اور مجلس سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو کیا ہم بھی اس روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا عمل بالکل کفار کے عمل کی مثل نظر آئے گا کہ آج مسلمان قرآن کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ قرآن ایک تو پڑھتا نہیں ہے کہ ان تعلیمات پر واقفیت حاصل ہو، اور اگر پڑھ بھی لیتا ہے تو ہم عمل کی جانب مائل نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنی ضروریات زندگی بدل لی ہے، لائف سٹائل چینج کر لیا ہے۔ ہم ہر چیز کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک عذر موجود ہے، ایک بہانہ موجود ہے، ایک ہیلہ موجود ہوتا ہے جس کو بوقت ضرورت ہم بطور ہتھیار پیش کرتے ہیں اور اپنی بے عملی کے لیے اس کو ایک دلیل بنا لیتے ہیں۔ جی کیا کریں، یہ بھی تو ہے، جی گھر بار بھی تو ہے، جی کیا کریں، کام کاج کے معاملہ بھی تو ہے، جی کیا کریں، کاروبار کے بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جی کیا کریں، ہماری گیدرنگ، ہمارا سرکل ایسا ہے۔ اور اس طرح کر کے ہم قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے سے انکار کرنے کو یا عمل پیرا ہونے کی کوتاہی کو ایک اپنے حق میں درست قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 6666 آیات نازل فرمائی، تو کیا صرف اس لیے نازل فرمائی تھی کہ ہم اس کی عربی عبارت پڑھیں، اسے سمجھیں نہیں اور اس کو حقیقتاً قبول نہ کریں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو صحیح تھا، لیکن پھر تو ہم قابل گرفت نہ ہوتے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کفار نے جب اس انداز کو، روش کو اختیار کیا، تو آپ غور فرمائیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی ہوئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں پھر آپ کے لیے تسلی کا سامان فرمایا۔ تو کیا ہمارے اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہیں ہوتا ہوگا؟ کیونکہ اگرچہ آپ اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، براہ راست آپ کی نگاہوں کے سامنے ہم یہ کام نہیں کر رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس تمام اعمال، جو بھی امت اعمال کرتی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش فرماتا ہے۔ یہ خود حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ میدان محشر میں ہمارے لیے گواہی دیں گے، آپ گواہ ہوں گے۔ تو اب آپ غور و تفکر فرمائیں کہ جب ہمارا یہ عمل کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کہ وہ تو کافر تھے اور اسلام کے دشمن تھے، ہم اسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر قرآن سے ایسی بے رغبتی، قرآن کی تعلیم کو قبول کرنے کے سلسلے میں اتنی بیزاریت، اتنی کراہت، اتنی نفرت، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور پھر قرآن سننے سے اعراض کرنا، یہ بھی آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اگر کہیں نعت خوانی کی محفل ہوگی تو جم غفیر آپ کو نظر آئے گا۔ نعت خوانی کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، نعت سننے کے لیے بیٹھنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس نعت کی محفل کے مقابلے میں اگر کہیں پوسٹر پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ درس قرآن ہوگا اور فلاں عالم دین یا فلاں مفتی صاحب درس قرآن کرنے آئیں گے، اس میں ہمارا مسلمان دل میں رغبت نہیں پاتا ہے۔ وہاں پر آنے والوں کی تعداد آپ دیکھ لیں اور نعت خوانی میں بیٹھنے والوں کی تعداد دیکھ لیں، یہاں آنے والے وہ لوگ ہوں گے جو یعنی درس قرآن میں جو مطلب کوئی جان پہچان والے ہوں گے یا واقعی بہت پرانے نمازی ہیں، دیندار قسم کے ہیں، جبکہ نعت خوانیوں وغیرہ کے اندر بے نمازی بھی آ کے بیٹھ جائے گا، ہر طرح کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن قرآن کی طرف وہ اپنی رغبت کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بیٹھنا قابل گرفت نہیں ہے، لیکن اس کو درس قرآن پر اس انداز سے فوقیت دینا کہ
کہ درس قرآن میں آدمی شرکت نہ کرے، درس قرآن کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دے اور دیگر محافل میں شرکت کرنے کی وہ کوشش کرے، یہ توجہ طلب ضرور ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نعت خوانی میں جانا چھوڑیں، لیکن آپ یہ ضرور سوچئے کہ قرآن کو سننا چھوڑ دینا کفار کا طریقہ تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی پہنچی۔ تو ویسے بھی محبت رسول اور عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر ایک نعت خوانی کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ ایک ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، تو یقیناً آپ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں یہاں پر آئے۔ تو کیا عشق اور محبت کا تقاضا صرف اتنا سا ہی ہے کہ جب کسی کا ذکر ہو تو آپ وہاں پر آ کر بیٹھ جائیں اور ذکر کرنے لگ جائیں، اور اس کے بعد ایسے اعمال اختیار کریں کہ جس کے ذکر کے لیے آپ آ کے بیٹھے تھے، جس کو عشق اور محبت کی علامت قرار دے رہے تھے، وہ عمل، آپ کا وہ عمل اسی کی قلب کی رنجیدگی کا سبب بن جائے؟ تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر کوئی شخص کارٹون بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازیبہ خاکے بناتا ہے، ہم کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج اور تکلیف ہوگی اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم احتجاج کریں گے۔ اور ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، جو مطلب طریقہ کار پرامن طریقہ کار ہے وہ اختیار ضرور کرنا چاہیے، اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے، محبت کی علامت بھی ہے۔ اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ سرکار کی شان میں گستاخی بھی سرکار کا دل رنجیدہ ہوگا، ہم یہ عمل کریں گے، وہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھی تو سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دوسروں پہ تو تنقیدیں کرتا ہوں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتا ہوں، خود میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا ہو؟ تو یقیناً کوئی مسلمان قصداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنج پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ اگر اس ارادے کے ساتھ کوئی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن نادانستہ طور پہ بعض اوقات توجہ نہ ہونے کی بنا پر غیر ارادی طور پر ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے سید دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور رنجیدہ ہو سکتا ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو ہم نے بھی تو قرآن کو کچھ جہتوں سے چھوڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے اب کفار کے دوسری ایک صورت یہ تھی کہ وہ قرآن کے قریب دوسروں کو نہیں آنے دیتے تھے، چھڑواتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں بعض اوقات ایک روش ہے کہ بعض لوگ قرآن کا درس نہیں ہونے دیں گے، آپ دوسرے کیسے بھی درس کر لیں، قرآن کا درس نہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہمیں اپنی زندگی میں ملے ہیں جو گھروں میں درس قرآن کو بند کروا دیتے ہیں، مسجدوں میں درس قرآن کو بند کروا دیتے ہیں۔ سالہ سال سے آنے والے نمازی جو صرف نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور ان کو قرآن کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہے، قرآن کی خود ان کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اگر مسجد میں درس قرآن ہوتا اس میں وہ آ کر بیٹھتے تو کم از کم اگر بالفرض 2 سال 3 سال 4 سال تک ایک ریگولر آنے والا نمازی اس درس قرآن کو سنتا تو یقیناً پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کر لیتا، اور اس طرح کم از کم میدان معاشر میں یہ تو کہہ سکتا تھا کہ یا رب کریم میں نے زندگی میں کم از کم ایک بار پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سن لیا ہے۔ لیکن نہیں، بعض حضرات مختلف ہیلوں کے ساتھ، مختلف بہانوں کے ساتھ اور مختلف وجوہات کے ساتھ قرآن عظیم کے درس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انتہائی معمولی گمان کرتے ہوئے اور اس کو نہیں کرنے دیتے ہیں۔ بعض سستی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درس قرآن کا خود اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر درس قرآن کا اہتمام کریں۔ اگر آپ مسجد کی کمیٹی میں ہیں تو اپنی مسجد کے اندر آپ درس قرآن کا اہتمام کروائیں کہ مسجد کے جو امام ہوں یا خطیب صاحب ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ آپ کسی ایک نماز کے بعد، زیادہ طویل نہ ہو، 10 منٹ 8 منٹ 7 منٹ 6 منٹ یا 12 منٹ، کم از کم 10-12 منٹ تو ہو، اس میں آپ درس قرآن کر لیں، زیادہ کر لیں 15 منٹ کر لیں شروع میں، تاکہ لوگ کوفت کا شکار نہ ہوں، ملال کا شکار نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کا درس قرآن رکھا جائے، اس سے لوگ ذرا مطلب پھر ملال میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھے انداز سے، احسن انداز سے، خوبصورت انداز سے درس قرآن کیا جائے، 10-15 منٹ میں لوگوں کو فارغ کر دیا جائے، انہیں بہت کم ٹائم بھی محسوس ہوگا، معلومات بھی حاصل ہوں گی، قرآن کے قریب بھی آئیں گے، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور خوش ہو جائے گا۔
اس لیے اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جیسے کہ دیکھیں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور کے لیے تسلی کا سامان فرمایا۔ آپ کا قلب انور کفار کی وجہ سے رنجیدہ ہوا، ان کے عمل کی وجہ سے رنجیدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے تسلی کا سامان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی عمل اختیار کیا جائے، کوئی عملی کوشش کی جائے تو اس کو سنت الہیہ قرار دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم درس قرآن کا خود اہتمام کریں گے، شروع کروائیں گے، دوسروں کو ترغیب دیں گے، تو یہ گویا کہ ہم ایک سنت الہیہ پر اس انداز سے عمل کر رہے ہیں کہ جب لوگ قرآن سنیں گے، قرآن کے قریب آئیں گے تو سرکار کا دل خوش ہوگا اور آپ کے قلب انور کو مزید تسلی حاصل ہوگی۔ تو یہ ہمارا عمل پھر ایک سنت الہیہ پوری کرنے والا عمل ہوگا، اور اس پہ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ ایسے ہمارے وہ بھائی یا بہن جنہوں نے کسی بھی موقع پر قرآن کے درس کو روکا ہو یا رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہو، چاہے ہیلہ بہانہ کچھ بھی ہو، دلیل آپ کی کچھ بھی ہو، لیکن قرآن کو ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی فتنہ فساد کا سبب بن رہا ہو، ایک الگ بات ہے کہ خواہ مخواہ وہ فتنہ کر رہا ہے، فساد ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جیسے اب مسجد کے خود امام صاحب ہیں، خطیب ہیں، اگر وہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے اگر وہ درس قرآن کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو بعض کمیٹی کے ارکان ایسے ہوتے ہیں کہ روک دیتے ہیں، بعض نمازی حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی سی طاقت رکھتے ہیں وہ قرآن کے درس کو روک دیتے ہیں مختلف ہیلے کر کے، اور تمام لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور خود ان کی اگر حالت دیکھی جائے تو وہ بھی قرآن کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شاید انہوں نے بھی کبھی سال میں قرآن پڑھا ہوگا اور یا ترجمہ تفسیر کے ساتھ کبھی زحمت گوارہ نہیں کی ہوگی، خود بھی نہیں پڑھتے، دوسروں کو محروم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر ایسے کوئی بھائی بہن ہمارا یہ بیان سن رہے ہوں تو ان کو چاہیے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ موت کا ایک جھٹکا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچائے گا، وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کو روکنے کی ایک قبیح کوشش کس قدر ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ اور پھر دیگر ہمارے بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، ذرا اس حدیث پاک کو ذہن میں لائیں جو امام فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں سنائی تھی کہ جس نے قرآن کو سیکھا، پڑھا اور لیکن اس کو چھوڑ دیا، اس پہ نظر نہیں کی، غور و تفکر نہیں کیا، تو وہ شخص قرآن کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا، قرآن اس کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے باقاعدہ قرآن شکایت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب اس کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما۔ تو خود سوچئے، ہمارے گھروں میں رہنے والی بہنیں بھی خاص طور پہ غور و تفکر فرمائیں کہ ہاں آپ بھی اگر خدا نخواستہ قرآن نہیں پڑھیں گی، مرد حضرات غور و تفکر فرمائیں کہ ہم ان باتوں کو بعض اوقات معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان میں حقیقت تو ہے، یہ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی۔ جب اس کا باقاعدہ ایک حقیقی وجود ہمارے سامنے آئے گا، حسی وجود سامنے آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، میدان محشر ہوگا، قرآن سامنے ہوگا اور افراتفری کا عالم ہوگا، اس وقت پھر یہ باتیں یاد آئیں گی اور انسان بہت زیادہ پچھتائے گا کہ کاش میں بات مان لیتا اور قرآن کے قریب آ جاتا تو بہت ہی بہتر تھا۔ اس لیے قرآن کو بار بار پڑھنا ہوگا، اس کے مضامین کو بار بار دہرانا ہوگا، اس سے ذہن کو جلا ملے گی انشاءاللہ، اور ہمارا عمل بہتر سے بہتر ہوگا، اور ایسی روحانی قوت اور ترقی حاصل ہوگی کہ شیطان اور نفس کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور آخر میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے، اس کی قوم میں سے ہر نبی کے لیے جو مجرم لوگ تھے ان میں سے کچھ دشمن بننے دیے، ان کو روکا نہیں، ان سے صرف نظر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا خصوصاً ہمارے وہ بھائی اور بہن جو تبلیغ دین فرماتے ہیں اور وہ اپنے اس تبلیغ دین کے کام میں کسی کو رکاوٹ محسوس کر کے رنجیدگی محسوس کرتے ہیں اور بعض وقت ڈسہارٹ ہو کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بھائی رکاوٹ بن گیا، کبھی بہن رکاوٹ بن گئی، کبھی اور کوئی مطلب باہر اطراف میں کچھ رکاوٹ بن گئی تو وہ ڈسہارٹ ہو کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جب اس طرح آزمایا تو گویا کہ آپ کے لیے بھی ایک آزمائش اس پہ پورا اتریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر